نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کے یہ مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، اور اس کے بارے میں عام طور پر ایک بات بہت مشہور ہے کہ جو شخص رات کو روز یہ صورت پڑھے گا تو اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت جابر کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ واقعہ اور دوسری اتنی ہی بڑی صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی سورہ واقعہ اور اتنی ہی بڑی صورتیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اتنی جلدی، مطلب ایک دم سے تیزی سے آپ میں بدلاؤ آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، یعنی اس میں جنت اور دوزخ اور قیامت کا ذکر ہے اس لیے۔ تو اذا جب وقعتی واقع ہو جائے گی، وقعتی واو قاف عین سے ہے، وقع اس کا روٹ ہے، اور اس روٹ سے عموماً عذاب، مصیبت اور شدت کے موقع پر کسی چیز کا واقع ہونا، اس سینس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، یعنی ثابت ہونا، واجب ہونا، لازم ہونا، اور یہاں پر مراد ہے لازم ہونے والا، یعنی یقینی طور پر آنے والا کیا ہے؟ قیامت۔ تو اذا وقعتی جب واقع ہو جائے گی، چھا جائے گی، واقع ہو جائے گی، الواقعۃ واقع ہونے والی، کیا ہے یہ؟ قیامت ہے۔ اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور اس صورت کا نام بھی سورہ واقعہ رکھا گیا کیونکہ یہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جو ہونا ہی ہے اور بہت زیادہ قریب ہے، اور اس میں جو سختیاں واقع ہوں گی اس میں بھی بہت زیادہ بہت بڑی شدید مصیبتیں ہوں گی، بڑی سختیاں ہوں گی جو اس میں واقع ہوں گی۔ لیسا نہیں ہے، لی وقعتہا اس کا واقع ہونا، لی وقعتہا واقع ہونا مصدر ہے، اس کا واقع ہونا، کاذبتن کوئی جھوٹ، یعنی لی آ گیا حرف جر، لی آ گیا تو مطلب اس بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو نہیں ہے اس کا واقع ہونا کاذبتن جھوٹ، یعنی یہ جھوٹ، یہ کاذبتن بھی مصدر ہے، یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، اور ہر حال میں قیامت آ کر رہے گی اور وہ واقع ہو کر رہے گی۔ خافیدتن پست کرنے والی، خافیدتن، فا دعاد اس کا روٹ ہے خفی سے، یعنی پست کرنا، جھکا دینا، نیچے کرنا، یعنی نیچے کرنے والی، یعنی بے عزت کر دے گی، جھکا دے گی، متکبر ہوں گے، سرکش ہوں گے، جو ظالم ہوں گے انہیں جھکا دے گی۔ رافعتن اور بلند کرنے والی ہے، رفع سے بنا ہے، عزت کا مقام، یعنی کچھ لوگوں کو یہ عزت، اس میں عزت ملے گی اور کچھ لوگوں کو ذلت ملے گی، یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ جھوٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر کسی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہر چیز الٹ پلٹ بھی کر دی جائے گی، دنیا بھی الٹ پلٹ کر دی جائے گی، اور دنیا کے مقام جو تھے، مقام والے لوگ جو تھے، یعنی جو اپنے تکبر کرنے والے تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کو وہ دن ان کے لیے پستی والا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے تھے اور یہاں پر بہت جھکے ہوئے رہتے تھے ان کو وہ دن بلند کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، مطلب جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں وہ ان سے بلند ہوں گی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، بولسا ہوگا، اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی، مطلب بہت خطرناک آگ ہوگی جو چھا جائے گی، اور انہیں طینۃ الخبالی پلایا جائے گا جو جہنم کی پیپ ہوگی، کیا آتا ہے اس کا نام حدیثوں میں؟ طینۃ الخبالی، جو کہ جہنم کی پیپ ہوگی۔ تو یہ متکبروں کا انجام ہوگا جو پست کر دے گا ان کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتیں اور
زیادہ سوچنے سمجھنے والے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے ہیں، مطلب بنا فالتو کی سوچ رکھنے والے، فالتو بولنے والے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ دور ہوں گے نبی کے، تو ان کو یہ دن نیچا کر دے گا۔ اذا، جب، رجتی، ہلائی جائے گی، رجت، رجن اس کا مصدر ہے، رجن سے بنا ہے را جیم جیم، یعنی رجن، ہلا دی گئی، حرکت دی گئی، تو جب ہلا دی جائے گی الارض زمین، رجن سخت ہلانا، کیا ہوگا؟ زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، اور جب زلزلے آنے شروع، قیامت کی شروعات ہی زلزلوں سے ہوگی، ہر جگہ ہر چیز ہل رہی ہوگی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وبسطی، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بسن سے بنائیے، با سین سین ہے، یعنی خلط ملط کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، اجزا کا آپس میں مل جانا، اور بعض نے اس کے معنی آہستہ آہستہ چلانے کے بھی کیے ہیں، کیونکہ عربوں کی عادت تھی جب یا بکری کا ریوڑ ہانکتے تھے تو بس 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 بھی کہا کرتے تھے وہ، یعنی یہی عربی کا ورڈ ہے یہ، بس بس، تو وہ بھی کہا کرتے تھے جب اس کو ہکا کر لے کے جاتے تھے، یعنی چلنا، تو اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جبالو پہاڑ، بسن خوب ریزہ ریزہ کرنا، یعنی پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے، فکانت، تو ہو جائیں گے، فیمیل کا سیگا آیا یہاں پر، فکانن ہو جائیں گے، ہباءن غرد اور غبار، ہباءن، ہا با الف سے بنائے، یعنی باریک گرد اور غبار کے لیے آتا ہے، ڈسٹ کے لیے آتا ہے بیسیکلی یہ، یعنی اتنے باریک ذروں کے لیے یہ لفظ آتا ہے جو عموماً سورج کی روشنی سے نظر آتا ہے، جیسے اندھیرے کمرے میں کہیں سوراخ ہو اور اس سے باریک ذرات نظر آتے ہوں، یعنی ڈسٹ پارٹیکل، تو اس اتنے باریک کے لیے آتا ہے یہ ہباءن، تو وہ ہو جائیں گے غرد اور غبار، منبسن منتشر، یعنی ادھر ادھر بکھرے ہوئے، وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ گے تم، ازواجن جماعتے، ازواج جوڑے، جماعتے، سلاستن تین، تین جماعتیں ہو جاؤ گے، اب قیامت کے دن کتنے پارٹس میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے؟ تین جماعتیں بن جائیں گی، حشر میں انسانوں کے تین گروہ ہوں گے، کچھ لوگ عرش کے دائیں طرف ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کے دائیں طرف سے نکلے تھے، انہیں ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا، یہ اہل جنت کی اکثریت ہوگی، کچھ لوگ عرش کے بائیں طرف ہوں گے، یہ آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے نکلے تھے اور انہیں ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا، یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے، اللہ ہمیں ان سے بچائے، اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص ہوں گے اور زیادہ نصیب والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے، ان میں رسول، انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، عادل حاکم، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، اور وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت پر لبیک کہا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، جوانی میں عبادت کرنے والا ہو، ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور مسجد سے محبت کرتا ہے، وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور وہ اس جواب میں کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا، اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، اس نے بائیں ہاتھ سے صدقہ دیا یا دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، اتنا چھپا کے دیا ہو، تو ایسے لوگ، یہ 7 لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے کے لوگوں کے علاوہ کچھ ایسے خاص لوگ ہوں گے جن کی خاص شان ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے اور وہ ان پر بیٹھے ہوں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں،
یعنی کچھ انہیں دینا ہوتا ہے تو بہترین انداز میں دیتے ہیں. تو کیا ہے اصحاب المیمنتی، تو بائیں ہاتھ والے. اصحاب میمنہ، یا میم نون، اس کا روٹ ہے دایاں ہاتھ، دائیں سمت یعنی دائیں ڈائریکشن، رائٹ ڈائریکشن، یعنی خوش قسمت لوگ. اس سے مراد عام مومن ہیں جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور ویسے بھی عربوں میں دایاں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ طاقت، سعادت، عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو دائیں ہاتھ والے ماں کیا ہیں؟ اصحاب المیمناتی، دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ مطلب اچھائی کے لیے آیا کہ کیا خوب ہیں، کیا اچھا ہے، کیا اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. واصحاب المشأمتی، اور بائیں ہاتھ والے. مشأمہ شؤم سے بنائیں گے، شین حمزہ میم، شؤم بائیں طرف یا بائیں ڈائریکشن، کسی کو اپنے بائیں طرف کرنے کو بھی کہتے ہیں. ما اصحاب المشأمتی، تو کیا ہیں بائیں ہاتھ والے. والسابقون، اور سبقت کرنے والے. سابقون آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے. السابقون تو آگے بڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، سابقہ سے بنائے، سابق کی جمع ہے یہ. سابق کہتے ہیں آگے بڑھنے والا. اور سبق، لیسن کے لیے سبق آتا ہے نا، جب نیا لیسن شروع ہوتا ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سبق. سبق نمبر 1، سبق نمبر 2. کیوں لیسن کو بھی سبق اس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اب آگے بڑھنا ہوتا ہے، ہر لیسن میں انسان آگے بڑھتا ہے. تو یہ وہ خاص لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کون کون سے لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے حق آئے، یعنی سچ آئے تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. حق مراد یہاں پر اسلام ہے اور قرآن ہے. اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ ان کے اپنے بارے میں تھا، یعنی دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے. تو جو سابقون ہیں یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، مقربون جو مقرب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. اور بدترین لوگ، پھر قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دو رخا ہو، یعنی ڈبل پرسنالٹی والا ہو. وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہو اور ان کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہو، یعنی ادھر کی ادھر لگانے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح بہت پتہ چلتا ہے منافقین کو بدترین کہا گیا ہے. اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کون سے بدترین ہیں. بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سابقون اور اولون میں ہوں، سبقت لے جانے والے ہوں، آگے اگر نیکی کا موقع ہے تو فوراً اس کو کر ڈالیں، بالکل اس کے اندر سستی نہ دکھائیں. ایک بار اگر کسی نیک کام میں سستی دکھا دی تو پھر کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہو پائیں گے، ہمیشہ سست رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی نہیں بڑھنے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایکٹیو لوگ پسند ہیں. دنیا کا بھی یہ معمول ہے، دنیا میں بھی اگر ہم جاب ڈھونڈتے ہیں تو جو جاب دیتے ہیں وہ بھی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایکٹیو ہونا چاہیے، بہت تیز کام کرنے والا ہونا چاہیے، تیزی سے اس کو سمجھ میں آنے والا ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی وہی لوگ پسند ہیں جو تیزی سے سب نیکیاں کرتے ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں، نیکیوں کے معاملے میں تو سست نہیں رہنا. اور یہی لوگ ہیں جو مقررین ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. فی جنات النعیم، باغات میں ہوں گے، نعیم نعمتوں والی، یعنی جنت النعیم میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. سلتن ایک بڑا گروہ، سلتن سا لام لام اس کا روٹ ہے، وہ بڑا گروہ جس کا گننا ناممکن ہو، یعنی اتنا بڑا گروہ جس کو آسانی سے گنا نہ جا سکے، اتنی کثرت سے لوگ ہوں کہ گننا مشکل ہو جائے. تو وہ ہے ایک بڑا گروہ من الاولین، پہلوں میں سے ہوگا، یعنی ایک اور جماعت آ گئی. اب کیا؟ ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے ہوگا. اب اس کی 3 رائے ملتی ہیں، یعنی پہلے تو لوگ ہیں اولین، جس میں آتے ہیں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اور آخرین یعنی قیامت تک کے لوگ. دوسری رائے یہ آتی ہے کہ اولین میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کے لیے ہے اولین، اور آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اور ان میں سے بھی جو مقرب ہیں. اسی طرح تیسری رائے یہ ملتی ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد ہر امت کے اولین اور آخرین ہیں، اور پہلے میں جو لوگ ہوں گے
وہ زیادہ تر قربانیاں کرنے والے ہوں گے اور خالص لوگ ہوں گے، یعنی جو قربانیاں زیادہ کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہوں گے، اپنی زندگی جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے وہ مقصد پورا کیا ہوگا، وہ اولین میں شمار ہوں گے، اور وہ قیامت تک بہت جتنا ٹائم آگے بڑھتا جائے گا وہ لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ وَقَلِيلٌ، اور بہت تھوڑے، من الآخرین، پچھلوں میں، یعنی بعد میں بہت تھوڑے ہیں، علی سرورن، تختوں پر ہوں گے، موضونتی، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، سرور، سین را را اس کا روٹ ہے، سریر کی جمع ہے، جس پر سرور سے بیٹھا جائے، یعنی تخت، مزے میں بیٹھا جائے، تو تختوں پر ہوں گے، موضونتن، موضونتن، واو دال نون اس کا روٹ ہے، یعنی بننا، اور اصل معنی ہے زرہ بننا، یعنی وہ تخت سونے کے تاروں کے ہوں گے اور اس پر زرہ وغیرہ جڑے ہوئے ہوں گے۔ متقینا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا ان پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے وہ، یعنی کہ ادھر ادھر ان کو دیکھنا نہیں پڑے گا، اور آمنے سامنے بیٹھ کر اطمینان سے بیٹھ کر وہ باتیں کریں گے، اور پھر آمنے سامنے بھی وہی بیٹھتا ہے جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، تو اہل جنت کے دل بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کینہ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ جس سے ہمارے دل میں کینہ ہوتی ہے تو ہم اس کے سامنے بھی جانا پسند نہیں کرتے، تو ایک دوسرے کے دل صاف ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یطوفو، گردش کر، تا واو فا، طواف سے بھی چکر لگانا، گردش کر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ولدان، لڑکے، ولدان ولد سے بنا ہے، ولدان لڑکے، مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، یہ فائل ہے، مخلدون، شدت بھی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، کبھی اینڈ نہیں ہونا، تو یہاں پر کیا ہے کہ ینگ اسمارٹ بوائز ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایکٹیو ہوں گے، جو چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھوں میں ٹرے ہوگی اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، جو اہل جنت مانگیں گے وہ ان کو دیا جائے گا، کوئی ان کو، اہل جنت کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بی اخواب، بی مطلب ساتھ، اخواب پیالوں کے ساتھ، کاف واو با، کوپ سے بنائے پیالے، یعنی کپ، پینے کا برتن، جیسے گلاس وغیرہ ہوتا ہے نا وہ، وا ابارک، اور سراہیاں، ابارک، بارا کاف سے بنائے برق، ابرق کی جمع ہے یہ، ابرق یعنی جگ یا کنٹینر یا لوٹا جسا آپ کہتے ہیں، یعنی ایسا برتن جس کے آگے منہ ہوتا ہے نکلا ہوا وہ، اور پیچھے ڈنڈی لگی ہو، جیسے جگ ہوتے ہیں یا سراہیاں ہوتی ہیں، مطلب یہ جو بہت گھٹیا قسم کی مثال ہے، لیکن دنیا میں کوئی اور چیز ہے بھی نہیں کہ اس کو اس سے تشبیہ دی جائے، تو الگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بولا ہے کہ پیالے اور سراہیاں، وکاسن، اور جام، مطلب ساگر، جام یعنی شربت سے بھرا ہوا، جام کاس کہتے ہیں کسی بھی ایک برتن کو جو کہ بھرا ہوا ہو، اور جام مم معین، بہتی ہوئی شراب کے، معین عین نون یا سے بنائے، بہتی شراب چمکتی ہوئی، یعنی کہیں ٹھہری بھی نہیں ہوگی بلکہ بہتی بھی ہوں گی، جہاں پر جنتی جائیں گے وہاں پر وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ لا یصدعون، نہیں وہ سردرد کیے جائیں گے، یصدعون مجہول ہے یہ، صاد دال عین اس کا روٹ ہے، صدا یعنی پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، الگ کرنا، سودا ایسا سردرد ہوتا ہے جو شراب کے نشے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جب انسان شراب پیتا ہے اس کی وجہ سے جو سردرد ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے سودا، تو یہاں پر جو ڈرنک ہے اس میں نہ تو سردرد ہوگا، یعنی وہ شراب نہیں ہوگی، بہت بہترین ڈرنک ہوگا جس کا ذائقہ اچھا ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی اسمیل نہیں ہوگی، اس کو پینے سے سر درد نہیں ہوگا، چکر نہیں آئیں گے، نشہ نہیں ہوگا، تو لا یصدعون، نہیں وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے، انہا اس سے، ولا اور نہ ہی، ینزفون وہ بہکیں گے، ینزفون نون زا فا سے ہے، مضارع ہے یہ، نہ وہ بہکیں گے، تو نزف سے بنائیے، نزفن یہ مطلب کنویں کا سب پانی کھینچ لینا، یعنی کنویں کا خشک ہو جانا، نزفن کہلاتا ہے، اور نزیفہ کے معنی ہوتے ہیں بے ہوش ہونا، سست ہونا، عقل سے خالی ہو جانا، اور یہ جو ہے باب افعال سے بنا ہوا ہے، وہ فطور عقل جو مدہوشی کی وجہ سے ہو، یعنی
عقل کا بہک جانا، تو بہک نہ کرتے ہیں اس سے، تو ولا اور نہ ہی ینزفون وہ بہکیں گے، وفاکہۃ اور پھل ہوں گے، فاکہہ پھل ہوں گے، مما اس میں سے جو یتخیرون وہ پسند کریں گے، خیر سے بنائیں یتخیرون وہ پسند کریں گے. تو یہاں پر جو ہے کھانوں میں سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے وہ پھلوں کا ذکر ہے، کیونکہ کھانوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند اور بہترین غذا جو ہوتی ہے وہ پھل ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی عمدہ قسم کے پھل ہوں گے جو یہاں سے بالکل الگ ہوں گے. وَلَحْمٍ اور گوشت، لحم گوشت، طیر پرندوں کا، مما اس میں سے جو یشتہون وہ خواہش کریں گے، یشتہون وہ چاہیں گے، شین ہاں واؤ سے، شہوت سے ہے، خواہش کرنا، پسند کرنا، کسی چیز کا آرزومند ہونا. یہاں پر پرندوں کے گوشت کا ذکر ہے کیونکہ وہ چوپایوں سے زیادہ، جانوروں سے زیادہ بہترین ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور گوشت پرندوں کا اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، یعنی ساری ویرائٹی ہوں گی اور ان کی خواہش پر ان کو وہ دے دی جائے گی، اور خواہش کو بھی کنٹرول نہیں کرنا پڑے گا. اگر ساری ویرائٹی کھانے کا دل کرے گا تو ساری ویرائٹی بھی ان کے سامنے آ جائیں گی، اور دل بھی بھرے گا، پیٹ بھی بھرے گا، اور لیکن وہ چیزیں کم نہیں ہوں گی وہاں پر. وَحُورٌ اور حوریں ہوں گی، عین بڑی آنکھوں والی. حور کہتے ہیں سفید کو، سفید عورت، عین بڑی آنکھوں والی. کا امثالی جیسے کہ، کا امثال جیسے کہ مثال، لؤلؤی موتی، مکھنون چھپے ہوئے، یعنی چھپے ہوئے موتی کی طرح. یعنی مثال کس سے دی اللہ تعالیٰ نے؟ چھپے ہوئے موتی. تو یہاں پر عورت کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دی کہ وہ چھپا کر رکھی گئی ہیں، یعنی وہ اتنی عام نہیں ہے کہ ہر کسی کی نظروں میں آ جائیں، وہ چھپا کر رکھی بھی گئی ہیں. مکھنون، کاف نون نون، ایسی چیز جس پر گرد اور غبار نہ پہنچے، صاف ستھری، چمکدار. جزاءً بدلہ ہے، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یہ سب چیزیں ملیں گی. یعنی کس کا بدلہ ملے گا؟ جو تم عمل کرتے تھے، یعنی دنیا میں اچھا عمل کرتے تھے تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اتنا اچھا دے گا کہ عمل کم پڑ جائے گا لیکن بدلہ اس سے کہیں زیادہ گنا ہوگا. کہ ہم ایک نیکیاں کرتے ہیں، ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر ملتا ہے نا. اور پھر جنت تو اتنی ہے کہ ہماری پوری زندگی کی نیکیاں، انسان نے پوری زندگی سجدے میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کے حکم میں گزار دی، جو اس نے کہا اس میں کر دی، اس کے باوجود جو اس کو جنت ملے گی وہ اس کے عمل سے کہیں زیادہ بڑھ کر انعام ہوگا. یعنی وہ جنت کے لیے کتنے بھی عمل کر لے زندگی چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.